فیہما، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں جوئے کے بارے میں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، آپ بتا دیجئے کہ ہاں اس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہے تھوڑا سا، لیکن اس کا نقصان یہ بہت بڑا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف صاف فرمایا بھائی لوگوں کا تھوڑا سا فائدہ بھی ہے، یہ فائدہ اس دور جاہلیت کے اعتبار سے بتایا گیا تھا، آج کے اعتبار سے نہیں۔ اس دور میں یہ تھا کہ لوگ اونٹ ذبح کرتے تھے اور اونٹ ذبح کر کے پھر اس پہ جو ایسے کھیلتے تھے اور ایک شخص جو جیتتا تھا اس کو زیادہ ملتا تھا اور جو ہارتا تھا اسے کچھ نہیں ملتا تھا، اور پھر ہارنے والے کو اونٹ کی قیمت دینی پڑتی تھی اور پھر اس قیمت سے خریدے ہوئے اونٹ کو فقراء میں اور غریبوں میں بانٹا جاتا تھا۔ دیکھنے میں کام اچھا تھا کیونکہ غریبوں کا اور فقراؤں کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے منع کیا گیا کہ نہیں یہ منع ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ یہ اس وقت اور دین کے معاملے میں تھا، اور آج تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جہاں زمانے نے ترقی کی اور آج ہم ترقی یافتہ دور میں جی رہے ہیں، ہر چیز کا آج جو ڈیپینڈ ہے وہ ہمارے ٹیکنالوجی کے اوپر ہے، سائنس کے اوپر ہے، انٹرنیٹ کے اوپر ہے۔ یہاں پر آج سب سے زیادہ معاشرے میں گیمز اور سٹے بازی اور جوئے بازی چل رہی ہے اور کر رہی ہے۔ اب وہ دور بہت کم ہے کہ لوگ آپ کو ادھر ادھر جہاں تہاں پتے لے کر کے بیٹھے ہوئے ملیں گے، اب بھی ملتے ہیں لیکن اب کم ہیں۔ اب اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنے صوفوں پہ بیٹھے ہیں، اے سیوں میں بیٹھے ہیں، محفلوں میں بیٹھے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب ٹک 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 ہاتھ چل رہا ہے، اسی میں سب ہو رہا ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں ہماری قوم اور ہمارے معاشرے اور ہمارے نوجوانوں نے جب کہنے کی کوشش کی اور بتانے کی کوشش کی تو لگا کہ یہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، یہ پرانے لوگ ہیں، یہ کیا جانے مسجدوں میں بند رہتے ہیں، دن بھر مدرسوں میں بیٹھے رہتے ہیں، انہیں کیا پتہ۔ ہمیشہ سے کہا گیا تھا کہ اگر زانیوں کو، مکاروں کو، فحاشوں کو، دنیا بازوں کو، جس نے نام صرف مسلمان رکھا ہے، جس نے نام صرف خان رکھا ہے، جس نے نام صرف کچھ اور رکھا ہے، اگر ایسے لوگوں کو نمونہ بنا کے زندگی گزارو گے، زندگی میں حرام کاری ہی آئے گی، دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ آج یہ ایرے گہرے جس نہ جانے کیسے کیسے گناہ گاروں کو، جس کے جرائم کو، جس کے خونی کھیل کو دنیا جانتی ہے، جس کے تمام نمونے دنیا میں موجود ہے، سب لوگ جانتے ہیں، آج ہمارا نوجوان اس کو فالو کرتا ہے، آج ہمارا نوجوان اس کو کاپی کرتا ہے، آج ہمارا نوجوان اس کو آئیڈیا مانتا ہے، اور وہ آتا ہے چند سیکنڈ کے لیے اسکرین پہ آتا ہے اور کہہ دیتا ہے بس یہ کروڑ روپے آج تمہارے ہیں، دیکھو فلانے کو کروڑ روپے مل گئے ہیں، اور بس ہمارا نوجوان سمجھتا ہے آج ہمارے گھر میں بھی کروڑ روپے آ رہا ہے۔ اب وہ ماں کے اوپر اور باپ کے چھاتی پہ چڑھ کے موبائل لیا، نیٹ بھروایا اور 24 گھنٹے اب اس میں لگا ہوا ہے کہ بس آج ہی کروڑپتی بن جانا ہے، اس کو بن جائے گا۔ ارے یہ وہ انسان ہے جس نے اس چند سیکنڈ کے لیے کروڑوں روپے لیے ہیں اور کروڑوں روپے لے کر کے کر رہا ہے۔ آپ کی حکومت بھی ویسی ہے جو جانتی ہے کہ یہ ہر اعتبار سے خراب چیز ہے، کھلے عام جوئے پر کھیلنے پر پولیس آ کے پکڑ کے لے جاتی ہے، لیکن یہ جوا دنیا جان رہی ہے لیکن حکومت سپورٹ کر رہی ہے، پکڑ نہیں رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے، آپ کی ہت کی چیز ہے؟ نہیں، اس کے نہ تو آپ کے جان کی فکر ہے، نہ مال کی فکر ہے، اس سے آپ کا سب کچھ چاہیے اور اس نے لینے کے لیے حربے اپنائے اور سب کچھ لے لیا۔ ابھی وقت ہے کہ ہم سمجھیں اور سمجھے یہ ایکٹر یا یہ کرکٹر یا یہ جو بھی جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، کاپی کر رہے ہیں، یہ نہ تو دنیا میں کام آنے والے ہیں اور آخرت میں تو ان کا چہرہ دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوگا، چونکہ دونوں راستے ہی الگ الگ ہوں گے۔ اس کا پاس درد ہوگا فی نار جہنم خالدین فیہا، اور آپ کا پاس درد ہوگا اور حساب دو کیا کر کے آئے ہو، اور پھر اس کے بعد بیک گیٹ سے آپ کو بھی وہی پہنچایا جائے گا، جاؤ تمہارے جس کو فالو کر کے آئے ہو وہاں ہے۔ حدیث موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ جو دنیا میں جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا وہ اپنے محبوب کے ساتھ آخرت میں ہوگا۔ صحابہ نے کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول کیا ہونے والا ہے میرا؟ اللہ کے رسول کیا تم نے کچھ تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ بڑا کوئی تیاری تو نہیں ہے، بس اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے رسول سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، جو تم محبت کرتے ہو تو اپنے محبوب کے ساتھ میں ہوگے۔ ہم کس سے محبت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ٹیکنالوجی کے جو دور میں جی رہے ہیں نا، ہمارا نوجوان جو اپنے کو بڑا قابل سمجھ رہا ہے، بڑا لکھا بڑا سمجھدار سمجھ رہا ہے اور بہت اپنے ہاتھ اور دماغ کا استعمال کرنے والا سمجھ رہا ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے گیمز اور جتنی آن لائن کی چیزیں ہیں یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ اس پہ جتنے ٹیکنالوجی کرنا چاہو کر لو۔ آپ نے کہا ہے ہنر سے کھیلا جاتا ہے، ہم ہنر لگاتے ہیں۔ آپ نے کہا دماغ سے کھیلا جاتا ہے، ہم دماغ لگاتے ہیں۔
ایک ایک پلیئر کی ساری ہسٹری معلوم ہے ہمارے قوم کے نوجوان کو. اور میں چیلنج کے ساتھ کہوں, دعوے کے ساتھ کہوں, کھڑا کر لیجیے کسی نوجوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹی موٹی سیرت نہیں معلوم. ایک ادنا سے ادنا کھلاڑی جو ریٹائر ہو چکا ہے یا آج کھیل رہا ہے, پتہ نہیں کس ذات کا ہے, کس دھرم کا ہے, کہاں سے کیا کر کے آیا اور کیا کر رہا ہے اور کیسا ایکٹر ہے, اس کی ایک ایک چیز اور ایک ایک میچ کے ایک ایک کارنامے ہمارے نوجوان چھوٹے چھوٹے 8 9 سال 12 سال کے بچے کو میں کھڑا کر دوں گا جو 2 بجے رات میں چیختا اور چلاتا ہے, ایسے چیختا ہے جیسے لگتا ہے اس کے کلیجے پہ کوئی بم گر گیا ہو. پتہ لگا کیا ہوا, ارے وہ 8 ہو گیا اس لیے چلا رہا ہے. عجیب تماشا ہے. اور ماں باپ کو کوئی فکر نہیں, 1:30 بجے 2 بجے رات میں بچہ آٹو میں بیٹھا گیم دیکھ رہے, میچ دیکھ رہا اور کھیل رہا اور IPL کا تماشا بنا ہوا ہے. ہماری کون سمجھ رہی ہے ہمارا بچہ اس کو نیٹ کرا دیں گے, منس کرا دیں گے اور کیا کرا دیں گے. یہ سب لاسٹ میں جا کے ہوٹل میں میچیئر بنے گا. میچیئر پہلے ہمارے زمانے کے لوگ کہتے تھے نا, بیٹا کچھ نہیں کرو گے نا ہوٹل میں لگا دیں گے میچیئر بنو گے, تو برا لگتا تھا. آج ہمارے قوم کا بچہ ہوٹل میں جا کے شیف بنتا ہے, اس لیے آج برا نہیں لگتا ہے. آج باورچی تھوڑی بنتا ہے, آج تو شیف بنتا ہے نا, فاصلے کا کام کرتا ہے. کل باورچی کہتے تھے تو برا لگتا تھا, آج میچیئر کہے تو بات بدل گئی. آج کہتے ہیں ویٹر بن گیا, ویٹر HM کا کورس کر کے آیا ہوٹل مینجمنٹ کا. یہ ہماری قوم ہے جس کو یہ چھوٹے چھوٹے کام جس کے لفظ بدل دیے گئے تو یہ اپنے آپ کو پروفیشنل سمجھنے لگے, اور یہ یہی انجام ہے. IPL میں رات بھر جا کر کے اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے. تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور ماں باپ کو بھی کوئی فکر نہیں ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں. میرے محترم مسلمان دوستو, یہ جتنے ہیں, چاہے وہ ڈریم 11 ہو, 11 سرکل ہو, ہاؤزٹ ہو, یا آپ کو وہ 32 ہو, جو بھی ہو, اس طریقے سے تاش کے جو گیم ہیں, جنگلی رمی ہے, انڈین رمی ہے, رمی سرکل ہے, جو بھی ہے, اور بھی بہت سارے ہیں, یہ سارے کے سارے حرام ہے. یاد رکھیے گا. میں آپ کو 1-2 بات سنا رہا ہوں فٹافٹ, جلدی میں, وقت ختم ہو رہا ہے. یہ اتنا ایسا ناسور بن گیا ہے معاشرے کا نا, ایسا ناسور بن گیا نا, میں نے بیچ میں ایک جملہ کہا آپ نے سنا نہیں ہوگا. یہ ایسا ناسور بن گیا ہے کہ صرف ہمارے معاشرے کا یہ نوجوان یہ حرام کام نہیں کر رہا ہے جس کو قرآن میں حرام کہا گیا صریح طور پہ, صرف یہی نہیں کر رہا ہے, ہمارے قوم کی عورتیں اور لڑکیاں بھی کر رہی ہیں جو پڑھی لکھی ہے. اور اتنا ہی نہیں, میں آپ کو بتاؤں ابھی حیرت ہو, ہر جگہ کے فتاوا کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں جس میں یہ بات لکھتی گئی ہے کہ شرعی روشنی میں یہ حرام ہے اور یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے. اس سے اخلاق بھی بگڑتے ہیں, عداوت و دشمنی بھی ہوتی ہے, جان اور مال بھی جاتا ہے. یہ سب میں نہیں, قرآن جو سے کہہ رہا ہے, قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی تھی, اگلے ٹکڑے کا میں ترجمہ کر دوں. اللہ فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان تو چاہتا ہے کہ اس شراب کے ذریعے سے, نشے کے ذریعے سے, اور اس جوئے اور سٹے اور قمار بازی کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض و عداوت کو پیدا کر دے, دشمنی کو پیدا کر دے. اور یہ 2 چیزیں وہ ہے جس نے گھر کو بھی تباہ و برباد کر رکھا ہے, معاشرے کو بھی تباہ و برباد کر رکھا ہے. دنیا بھی ہماری جا رہی ہے اور آخرت میں بھی ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نص قطعی سے حرام ہے, یہ یاد رکھیے گا. قرآن سے حرام ہے, حدیث سے حرام ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور ہمارے تمام نوجوان نسل کو خصوصاً سمجھ عطا فرمائے اور کٹھر دلیلی کو چھوڑ کر اس حرام جیسے گناہ اور حرام جرم سے بچنے کی توفیق